अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। एक और मुआहिदा, लेकिन ये कितना देर पा होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने आज एक और मुआहिदा कर लिया है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। इसके बाद दुबई एक्सपो में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी हर कुछ अरसे बाद एक सूबा वहाँ पर जाकर अपनी जो तमाम वसाइल हैं, जो अपनी तमाम चीज़ें ऑफ़र करने को हैं दुनिया को, उस हवाले से स्टॉल्स लगाता है। इस मरतबा बारी पंजाब की है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वनी की रस्म गैर कानूनी करार दे दी गई है। एक बहुत तारीखी फैसला है, शरीयत कोर्ट की जानिब से आया है। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हुकूमत कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और इसके चीदा निकात क्या हैं। वो ये है कि एहतजाज आज ख़त्म कर दिया जाएगा। एहतजाज के शुरका के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। शुरका पुरअमन तरीके से अपने घरों को रवाना होंगे। धरने के शुरका आज रात तक रास्ता खोल देंगे। तहरीक लब्बैक आइंदा किसी पुरतशद्दुद एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने का हिस्सा नहीं बनेगी। आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलअदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। मुआहिदे में तहरीक लब्बैक की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर गारंटर किरदार अदा किया। हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, अली मोहम्मद खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बाहर आके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की, जो लब लबाब था इस पूरे मामले का, जरा सुनिए। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन मुआहदा तय पा चुका है। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। अली मोहम्मद खान साहिब इसके सरबराह होंगे। ये आज ही से फंक्शनल हो जाएगी। एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है। पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये मुआहिदा कितना देर पा होगा। क्विकली आपको रिकैप कर बताएं कि कब कब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आई है फाकी दारुल हुकूमत और किस वक्त क्या क्या लेकर गई है रियासत से। पहला जो 27 मार्च 2016 में हमने देखा कि मुजाहिरीन पहुंचे थे, घेराव हुआ था पार्लियामेंट हाउस पे, धरना हुआ था, 700 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और उस वक्त फौज तलब करनी पड़ गई थी। और उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे उन्होंने कहा था कि डी चौक खाली कर दें और अल्टीमेटम दिया था और जो भी कहा कि कार्रवाई होगी तो मीडिया के सामने दिन की रोशनी में होगी। सो उस वक्त भी जो रियासत थी इसी तरह की बातें कर रही थी कि आप लोग पीछे हट जाएं क्योंकि हम वरना कोई ना कोई सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन फिर हमने देखा 30 मार्च 2016 हुकूमत और मजहबी कायदीन के जो मुज़ाकरात थे हुए, 7 नुकाती मुआहिदा हुआ। इस्लामाबाद के रेड जोन में ये धरना खत्म किया गया और उस वक्त PML की हुकूमत ने इनको मुआहिदे करके वापस भेज दिया। फिर 2017 में ये दोबारा वापस आए और 27 नवंबर को फिर ये इस्लामाबाद का जो मुहासरा है वो इस बात पे ख़त्म हुआ कि उस वक्त जो जाहिद हामिद साहब थे लॉ मिनिस्टर, उनका इस्तीफ़ा जो दिलवाया गया हुकूमत की जानिब से। इतना ज़्यादा प्रेशर था और उसके बाद ये यहाँ से उठ कर गए थे और फिर एक मुआहिदा उस वक्त पहली मरतबा सामने आया था मंजर आम पे, जो आपके सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से मुआहिदा था। फिर 2 नवंबर 2018 अब आती है इमरान खान साहब की हुकूमत, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फिर आती है दारुल हुकूमत में। फिर एक 5 नुकाती मुआहिदा होता है, फिर ये एहतजाज और धरने ख़त्म होते हैं तो रियासत दोबारा इनसे बातचीत करने के बाद एक मुआहिदा करती है और उस वक्त का जो मुआहिदा है वो भी मंजर आम पर आया था। वो भी आपके सामने हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस वक्त जो वफाकी वजीर मजहबी अमूर थे उन्होंने साइन किया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और पंजाब की जानिब से राजा बिशारत साहब इस पे सिग्नेटरी थे। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 16 नवंबर 2020 एक मरतबा फिर वफाकी दारुल हुकूमत का इन्होंने किया जो रुख किया और मुज़ाकरात फिर एक दफ़ा दोबारा कामयाब हुए, मुतालबात फिर तस्लीम किए गए और फिर एक ये हमारे दरमियान सामने एक रिटन अग्रीमेंट सामने आया ये हुकूमत की जानिब से। इसमें दोबारा वज़ीर मजहबी उमूर साहब थे, उन्होंने साइन किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वफाकी वज़ीर दाखिला ने उस वक्त ये साइन किया था। लेकिन उसके बाद जो है ये इनकी ग्रीवेंसेस थी कि उस मुआहिदे पे अमल दरामद नहीं किया गया और अब दोबारा ये वापस आ गए दारुल हुकूमत में। अब जो ये मुआहिदा है इसकी तफसीलात हुकूमत सामने लेकर नहीं आ रही है और वो यही बात कर रहे हैं कि ये मुनासिब वक्त पे सामने लाया जाएगा। बार बार मुआहिदे होते हैं
ان کا پاس نہیں ہوتا اور بار بار یہ دارالحکومت کا جو ہے رخ کرتے ہیں. اس مرتبہ کیا ایسا مختلف ہوگا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ سب اس کو آنر کریں گے؟ بہرحال حکومتی کیمپ میں جو پچھلے 15 دن میں کنفیوژن تھی وہ بھی بڑی مضحکہ خیز تھی اور آپ دیکھیں مختلف وزراء مختلف موقعات پہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد بیانات دے رہے تھے. تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم جماعت ہے، ملیٹنٹ گروپ ہے، ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے. ریاست کا ہے کہ عسکریت پسند ہے اور پھر انڈیا کے ایجنڈے پر ہیں اور انڈیا سے ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے اور پھر کبھی عاشق رسول نہیں ہے. کہہ دیا یا لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے، اس کی بنیاد پر میں معافی مانگ لیتا ہوں. سیاسی رول ادا کرے یہ تحریک لبیک، ہم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کو ابھی بین نہیں کیا. تحریک لبیک کے ساتھ میں پچھلی سال نیگوسیشن میں بھی حصہ تھا. میں نے سنگل ہینڈڈلی نیگوشیٹ کیا تھا. پی ایم واز ناٹ انفارمڈ. پی ایم کا کنسنٹ اس میں نہیں تھا. ان کے ساتھ معاہدے ہوتے رہے جس کا آپ بھی حصہ تھے، تو کیا وزیراعظم اس سے لاعلم تھے اس وقت؟ وزیراعظم کے علم کے بغیر میری کیا مجال ہے کہ کوئی بات کروں؟ تو پھر بہت سے ایسے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے معاہدے کیے گئے ہیں اس میں وزیراعظم کو لاعلم رکھا گیا ہے. غلط بیان ہی کر رہے ہیں. حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو معاملات طے پائے ہیں ذرائع کے تحت جو اس میں خبریں سامنے آ رہی ہیں، پہلے تو آپ کو یہ بتا دیجیے کہ سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر مملکت علی محمد خان، کالعدم ٹی ایل پی کی مجلس شورا کے رکن علامہ غلام عباس فیضی اور مفتی محمد عمیر جو تھے اس پریس کانفرنس میں سے. تو یہ لوگ سارے اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے جو کرائسس مینجمنٹ کمیٹی ہے اسے. جو معاہدہ ہے اس کے مطابق مفتی منیب نے کہا ہے مذاکرات سنجیدہ، ذمہ دارانہ، آزادانہ ماحول میں ہوئے ہیں. معاہدے کے نتیجے میں علی محمد خان کی سربراہی میں ایک سٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں وزیر قانون پنجاب بھی ہیں. ٹی ایل پی کی جانب سے سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن مفتی غلام غوث بغدادی ہیں. سٹیئرنگ کمیٹی اس معاہدے کی نگرانی کرے گی اور کمیٹی آج سے ہی فعال ہو جائے گی. اس بار مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ایسا نہیں کہ دوپہر کو دستخط ہوں اور شام کو کہا جائے اس کی قانونی حیثیت نہیں. ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس معاہدے پر لفظ بلفظ عمل درآمد ہوگا. اسی پر بات کریں گے. فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. مظہر عباس صاحب کراچی سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. معاہدے کی جو ایگزیکٹ تفصیلات ہیں وہ ذرائع سے سامنے آئی ہیں، حکومت اس کو ابھی پبلک نہیں کر رہی. تو فہد صاحب سب سے پہلے تو اتنا ٹیمپریچر بڑھا دیا 3-4 دنوں میں. فواد چودھری صاحب کو انہوں نے فور فرنٹ پہ ایسا امپریشن دیا کہ اس دفعہ معاہدہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، پہلے آپ واپس جائیے. لیکن پھر معاہدہ کر لیا ہے اس دفعہ بھی حکومت نے. تو یہ ایکشن ریپلے لگ رہا ہے آپ کو یا اس میں کچھ اس مرتبہ بہتر ہے پہلے سے؟ دیکھیے، بحیثیت پاکستانی ماریا مجھے دکھ ہوا، لیکن بحیثیت صحافی مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ہر باری یہی ہوا ہے. اگر آپ پچھلے 5-6 سال سے دیکھیں، جب سے یہ معاملات شروع ہوئے 2018 سے میرے خیال ہے 3 سال ہو گئے، ہر باری جب یہ چھٹی باری ہے شاید کہ یہ ٹی ایل پی نے مارچ کیے، یہی ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ فلم ہے جو ہر باری ریپیٹ ہوتی ہے، نئی فلم نہیں آ رہی. اس کی اسکرپٹ میں وہی چیزیں ہیں. پرتشدد مارچ ہوتا ہے، پولیس والوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان گھٹنے ٹیکتی ہے. اس کے بعد ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے پہ دستخط ہوتے ہیں، لوگ برخاست ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے سال ایک وہی والی فلم پھر سے چلتی ہے. تو یہ وہی چیز ہے. اگر اس میں حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ اس نے کو بہت بڑا یعنی کہ دلی فتح کر لیا، تو ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج وہ جو معاہدہ ہے وہ ہمارے سامنے ڈنکی کی چوٹ پر دکھاتے. لیکن کسی چیز کا تو خوف ہے انہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی شکل جو بنی ہوئی تھی آج اور دیگر لوگوں کی، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ تو ایسی چیز ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے میں سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. انہوں نے کہا اب اس پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے، پتہ نہیں کریں گے فیوچر میں ہم طے کریں گے ہم اس پہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی. آبویسلی جو باڈی لینگویج ہے وہ کافی جسے کہتے ہیں نا سیڈ ہے، ایک کافی سومبر ہے حکومتی کیمپ کی طرف سے. آپ اس بات کو میرے خیال میں بنتی بھی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو 8 سے 3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو یہ سب سے زیادہ دھمال ڈال رہے تھے، شور مچا رہے تھے، اچھل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو حکومت جو ہے بالکل گھٹنے ٹیک دی ہیں. وہی لوگ آج منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب معاملات جو ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آ کے آپ کے ہی منہ پہ لگتے ہیں. اور آج وہی ہوا ہے. اور کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، تو آج کی صورتحال کی آئرنی جو ہے
وہ انہیں میرے خیال اچھی طرح محسوس ہو رہی ہوگی. اور جو ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کے اور سیاسی چیلنجز بھی ہیں. میں مظہر صاحب کو گفتگو میں شامل کرتی ہوں. مظہر صاحب, اس سے بارے میں بڑی بحث ہوتی ہے لوگوں کی. وہ کہتے ہیں جی کہ کیا کرتی پھر ریاست, آپریشن کر دیتی, ان لوگوں کو مارتی. اس کا کبھی کبھی وہ کمپیریزن کرتے ہیں, وہ جو لال مسجد کا انسیڈنٹ ہوا, ان کا اس وقت آپ نے اپنی رٹ قائم کر دی, لیکن اس کے بعد جو دہشت گردی کی لہر سامنے آئی, تو کیا وہ جو قیمت ہے, کیا وہ قیمت ہم نے زیادہ نہیں ادا کر دی ریاست کی رٹ بحال کرنے کے لیے؟ کیونکہ بعد میں جو پوری ایک لہر تھی دہشت گردی کی, ابھی جو حکومت ہے اگر وہ رٹ قائم کر کے آپریشن کر دیتی اور اس کے بعد ایکسٹریمزم کا ایک فریش جو ہوتا ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا, تو کیا وہ کاسٹ ٹھیک ہوتی پھر؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے, لال مسجد والے واقعے کو تو میں نے رپورٹ بھی کیا, وہیں تھا اسلام آباد میں, اور اس پہ پھر کسی وقت بات کیجیے گا کہ وہاں کس طرح گورنمنٹ نے میس اپ کیا اس وقت کی گورنمنٹ میں. صحیح. اور جو لوگ آج جو ہے وہ دوسری باتیں کرتے ہیں, ان کا اس وقت کیا رول تھا, وہ ساری چیزیں ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہاں دیکھیے 100% تحریک لبیک کی فتح ہوئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ریاست جھکی ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ریاست کیا کرتی. سوال یہ ہے کہ اتنی بڑھ کے مارنے کی ضرورت کیا تھی. پچھلے 4-5 دن میں جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, اور اس کے بعد آ کے جو کہا گیا کہ ریاست کی رٹ کسی کو چیلنج نہیں کرنے دی جائے گی, سعد رضوی صاحب کی جو ہے رہائی ممکن نہیں ہے, جو ہے کلعدم جو جماعت ہے اس کو کلعدم ہی رہنے دیا جائے گا. اس معاہدے کی تفصیلات ابھی تک نامعلوم ہیں, اور ذمہ داروں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اس سے حکومت کس حد تک حکومت نے دستخط ضرور کیے ہوں گے, لیکن ذمہ داری پھر انہی نے لی ہے جنہوں نے پہلے بھی ذمہ داری لی تھی. تو یہ بذات خود ایک حکومت کی کمزوری واضح نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے انہیں حکومت پر یقین نہیں ہے, اس لیے انہوں نے گارنٹر سے گارنٹی لی ہے اس چیز کی. دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے اپنے سارے مطالبات منوا لیے ہیں. یعنی میرا خیال ہے ابھی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو اور پتہ چل جائے گا, لیکن وہ ساری باتیں جس سے حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس پوزیشن پر ہوں گے اور اس پوزیشن پہ ہوں گے. دیکھیے مظہر صاحب, ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جو ان کے سربراہ ہیں جماعت کے, ان کو رہا کیا جائے. اس پہ حکومت نے کہا کہ جی عدالتیں فیصلہ کریں گی, وہ نہیں ہونے والا. سارے مطالبے نہیں مانے. تو ماریا یہاں عدالت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سعد رضوی صاحب کو ایم پی او کے تحت بند کیا گیا ہے. اچھا. اور ایم پی او جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس میں آتا ہے. اگر ان پہ جو اب دیکھنا انٹرسٹنگ کیا ہوگا دیکھنا کہ پنجاب, دیکھیں وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ بڑھ کے نہیں مارتے, یہ مذاکرات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر بات کریں گے اور وہ نہیں ہے, تو آپ نے پوزیشن آف ویکنس پہ بات کی ہے. صحیح. آپ کل تک پرسوں تک یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے تحت وہ انڈین کنیکشنز تو آپ تلاش کریں اس میں جو وہ رپورٹ تھی. آج وہی لوگ, آج پنجاب حکومت کے وہی لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہیں, اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. مظہر صاحب, ریاست اپنا پہلے مطلب حکومت دماغ تو بنا لینا کہ بھئی یہ ان کو طے تو کر لے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. فات صاحب, یہی سوال میں آپ سے بھی اس لیے پوچھوں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ سختی سے آہنی ہاتھوں سے ان سے نمٹنا چاہیے, تو سب سے بڑا جو آرگیومنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جان جائے, آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ خون بہے, آپ لوگ خونی لبرلز ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان جو ہیں اس واقعے سے مزید شدت پسندی کی طرف جائیں. اگر ریاست ان کو گھر بھیج رہی ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کیا خون کے بغیر آپ لوگوں کو بالکل کسی معاملے کا سلوشن نظر نہیں آتا؟ پرابلم یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کر کے ان کو واپس بھیج رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ اتنا میرے خیال میں غلط آرگیومنٹ ہے جو یہ لوگ دیتے ہیں. آپ نے پہلے خود اپنا پرابلم بنایا, ایک مانسٹر بنایا, پھر اس مانسٹر کو اپنے اوپر چڑھایا اور اس سے قوم کو اذیت دلوائی, اور پھر جب وہ ہو گیا پھر مانسٹر کے آپ نے ہاتھ جوڑے, اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, جب اس کو مزید سٹرینتھن کر کے بھیج دیا اور پھر ہمیں کہا کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا.
عجیب سی یہ نہیں منطق ہے گورنمنٹ کی, اور یہ صرف اس گورنمنٹ کی نہیں ہے, ہر گورنمنٹ ایسے کرتی ہے. مظہر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اس گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا زیادہ مارتے ہیں, اندر سے یہ اتنے ہی کمزور ہیں جتنی ٹی ایل پی کے سامنے پی ایم ایل این گورنمنٹ تھی. لیکن انہوں نے شروع میں اس طرح کا ایک اپنا ایک تاثر دیا کہ جناب ہم تو ہر وزیر بولنا شروع ہو گیا, ٹویٹس آنی شروع ہو گئی, ایسی کی تیسی, ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی فلانا. ہم نے کہا پتہ نہیں کون سی حکومت, شاید اس مرتبہ ریاست سیریس ہے, یہی لگ رہا تھا. اور اس طریقے سے وہ دھڑام سے واپس آ کے گرے ہیں. تو یعنی کہ اس میں میرے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے گورنمنٹ ایکسپوز کر چکی ہیں. لیکن انہوں نے بھی, اب پی ٹی آئی نے بھی ریاست پاکستان کو کمزور کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا. ایک اور اس میں ایسپیکٹ ہے, چلے یہ تو ہم ان کے جو ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بات کریں, لیکن ایک بہت بڑی وہ سیاسی حقیقت بھی ہے, ذرا اس ایسپیکٹ کو بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں. مظہر صاحب, اپوزیشن کا کردار اس میں اس حد تک بہت اچھا ہے کہ انہوں نے آگ کو بھڑکایا نہیں ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ اچھی جمہوری روایت ہے. لیکن ایک بات اور بھی کلیئر ہے, کلیئر کنڈمنیشن بھی بالکل نہیں آئی ہے جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے, کیونکہ ہر حلقے میں ووٹ موجود ہے. پنجاب میں خاص طور پہ 10-15 ہزار تو ہر ایم این اے کے حلقے, وہ خود کہتے ہیں جی ہمارے وہاں پہ یہ ان کے ووٹس موجود ہیں. تو کیا اس سیاسی حقیقت کی وجہ سے بھی کھل کے کنڈیم نہیں کیا جا رہا کہ بھئی یہ جو ووٹس ہیں دے آر اپ فار گرابز ان فیوچر؟ دیکھیے, یہ پریشانی تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ہے. اگر آپ 2018 کا سینیریو سامنے رکھیں, اگر تحریک لبیک اس وقت الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا نہیں ہوتی تو کراچی میں کیا پی ٹی آئی کو 14 نشستیں ملتی؟ کیا پنجاب کے نتائج وہی ہوتے جو اب ہیں؟ کیونکہ جو ووٹ بینک کٹا ہے, یعنی کراچی میں جتنا میمن ووٹ بینک تھا وہ ماضی میں ایم کیو ایم کو جاتا تھا, وہ سارا ووٹ بینک گیا ٹی ایل پی کو, اور پنجاب میں یہ ووٹ بینک نون لیگ کا تھا جو گیا پی ٹی آئی کو. تو اب یہ جو صورتحال تھی, یہ ان کو آج بھی اس چیز کا احساس ہے کہ کل بلدیاتی الیکشنز بھی ہونے ہیں, کل جنرل الیکشنز بھی ہونے ہیں, اور پی ایم اے اور پی ٹی آئی کی کوئی ایسی پرفارمنس تو نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی وہ انقلاب لے کر آ جائیں گے. تو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ اپنے ڈفرینسز بھی ریموو کرنے ہیں, کوئی اس طرح کے معاہدے کر کے, کچھ چیزوں پہ عمل درآمد کر کے. لیکن ٹی ایل پی نے اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کر لیا. دیکھیے, صرف کراچی کے اندر 30 سے 40 ہزار ووٹ لیے ہر کانسٹیٹوئنسی میں ٹی ایل پی نے, جہاں وہ ان کی سیٹیں ان کو 2 ہی ایم پی ایس کی ملی, لیکن انہوں نے وہ میجر پلیئرز تھے اس پورے الیکشن. اور سر پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی, تیسری بڑی سیاسی جماعت, پورے ملک میں 5ویں بڑی سیاسی جماعت. تو ایک ایسی جماعت جس کے پاس ووٹ بینک بھی ہو, جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایکٹیو موٹیویٹڈ پولیٹیکل ورکر بھی ہو, جس کے پاس ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی بھی ہو, اور جس کے ساتھ وہ سارا نیریٹو جڑا ہوا بھی ہو. تو ایسے میں آپ جب ان سے ٹیکل کرتے ہیں, جب آپ ان سے معاہدے کرتے ہیں, دیکھیے کیوں وہ یہاں آئے, آپ نے معاہدہ کیا. سر انہیں پتا تھا کہ وہ آ جائیں گے, انہیں پتا تھا وہ توڑ پھوڑ کریں گے, انہیں پتا ہے پھر واپس بھی چلے جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, تو انہیں پتا تھا نا انسرٹینٹی. یہ آرگومنٹ نہیں ماریا, یہ آرگومنٹ, یہ جواب پھر جب یہ معاہدہ سامنے آئے گا تو یہ جواب پھر حکومت سے لیا جائے گا کہ بھائی کل آپ نے ان کو کالعدم کیوں قرار دیا تھا, اور آج ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ کالعدم نہیں ہوں گے اور وہ مین اسٹریم میں رہیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ چیز کوئی کالعدم جماعت آپ اس طرح رکھتے ہیں, تو ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے تحریک طالبان سے بھی کوئی نامعلوم معاہدہ کر لیا یا نہیں کر لیا, کیونکہ یہ اب نامعلوم کی طرف چیزیں چلی گئی ہیں, ہمیں نہیں معلوم. پارلیمنٹ میں لائیں یہ ساری باتیں. اگر کوئی اتنے بڑے آپ آپریشن اپنی خاص طور پہ پالیسی شفٹ کے اوپر جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کھل کے بات ہونی چاہیے, سب جماعتوں کو آن بورڈ لانا چاہیے, اور obviously حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. فہد صاحب, یہ جو ووٹ ہے یہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی بات تو مظہر صاحب بالکل ٹھیک کریں, میری پی ایم ایل این والوں سے بھی بات ہوتی ہے, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے یہ ہمارے لیے پریشان کن ہے. کئی دفعہ ان کو اس ووٹ بینک کو اپیز کرنے کے لیے سٹیٹمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں, اور ادھر جا کے اپنی کیمپیننگ کرنی بھی پڑتی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ لوگ اسٹرانگ ہولڈ میں ہیں. تو ایک سیریس تھریٹ ہے آپ کو لگتا ہے فیوچر میں, یا یہ
اس طرح کے واقعات کے بعد کچھ کمی ہوگی, ڈینٹ پڑے گا ان کے ووٹ پہ؟ دیکھیے میرے خیال میں سیریس تھریٹ اس لیے ہے ماریا کیونکہ آپ ہر سال جب بھی وہ یہ مارچ کرتے ہیں ہم ان کو مزید مستحکم کر کے واپس بھیج رہے ہیں, ان کے نعرے میں زیادہ آپ جو ہے وہ قوت جو ہے اس کو دے کر بھیج رہے ہیں, اور میرے خیال میں جب بھی ان کا ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے اس نے جب بھی کوئی قدم اس طرح کا اٹھایا ہے تو وہ جیت کے واپس آئی ہے. تو آپ تو دیکھیں نا, لاسٹ ٹائم ان کو آپ نے واپسی کا کرایہ دے کے بھیجا تھا, اس باری آپ نے ان کو وہ ٹکٹ دیا ہے کہ اگلی باری آپ پھر آئیں. صرف استعفے دیے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے استعفے دے کے بھیجے انہوں نے, ان کو پھر پتہ چل گیا. ہاں منسٹر کو. اور اب دیکھیں نا کہ اب تو یہ جو بتا رہے تھے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا تھا 2018 میں, اب الیکشن قریب آ رہے ہیں, آپ نے ان کو مزید ایک اور جیت جو ہے وہ ایک ٹرے میں پکڑا کے دے دی ہے. اب اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے سیاست کس چیز کی بنیاد پہ کرنی ہے؟ اسی چیز کی بنیاد پہ کرنی ہے. جب وہ اس طرح کا مارچ کرتے ہیں اور وہ ریاست کو گھٹنوں پہ لے آتے ہیں تو وہ اپنا سٹیچر بڑھا دیتے ہیں. چنانچہ اب ان کی نظریات میں, ان کی سیاست میں, ان کے نعرے میں اور ان کے مطالبات میں اور زیادہ تیزی آئے گی. تو باقی جماعتوں کے پاس کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی پلان موجود ہے سیاسی طور پہ؟ دیکھیں کیونکہ یہ مقابلہ تو آپ کا وہیں پر ہونا ہے جہاں پہ ووٹ, obviously الیکشن سے پہلے کی بھی ایک بساط ہوتی ہے, لیکن الیکشن کے دن اور اس کے ارد گرد ایک اپنی کیمپیننگ ہوتی ہے. کچھ تیاری پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی نے تو کوشش کی, اس دفعہ میں دیکھا ہے بہت زیادہ ہی انہوں نے پبلکلی ایک ریلیجس سٹانس لیا ہے, خاص طور پہ وہ نظر آ رہا تھا. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ اس باری انہوں نے, پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اس طرح کا رول, منفی رول ادا نہیں کیا جو کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں تھی اور تحریک لبیک یہاں پہ مارچ کنڈیم بھی نہیں کیا, یہ خاموشی بھی تھی. دیکھیے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے جو ہے وہ نون لیگ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا, ووٹ ان کا کٹا تھا پنجاب میں, بالکل صحیح بات ہے. اب وہ بھی سیاسی جماعت ہے, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس باری پی ٹی آئی سے مسئلہ ہو تاکہ ان کے ایکسپینس پہ ان کی سیاست ہو. اب وہ اوپنلی تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کی مدد کریں. وہ انہیں کیوں بچائیں, اس کھڈے میں سے کیوں ان کو باہر نکالیں جس میں پی ٹی آئی خود گری ہے آ کے. تو چنانچہ وہ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ سائیڈ پہ خاموش ہو کے بیٹھیں. چلیں خاموشی اس سے تو بہتر ہے جو پی ٹی آئی نے کیا تھا, جو سائیڈ پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے. ہاں یہ ہارڈ کور پولیٹکس ہے نا کہ جی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اگر اس کے ووٹ بینک کو فرق پڑتا ہے تو پھر ان کو پڑھنے دیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے, لیکن مظہر صاحب بات صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ٹوٹے, پی ایم ایل این کا ٹوٹے, پیپلز پارٹی کا ٹوٹے, لیکن ٹی ایل پی کا ووٹ بینک توڑ کے واپس اپنے کیمپ میں لے کے آنا, اس کی کوئی اسٹریٹجی آپ کو دکھائی دیتی ہے جو مین سٹریم اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو یہ سوٹ کرے گا کہ ٹی ایل پی الیکشن میں لڑے, پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرے گا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ کم کاٹے گا, نون کا ووٹ زیادہ کاٹے گا. پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے ٹی ایل پی, حالانکہ لیاری میں انہوں نے بلاول بھٹو سے زیادہ ووٹ لیے تھے, وہ سیکنڈ پوزیشن پر آئے تھے, بلاول تھرڈ تھے. لیکن بائی اینڈ لارج ٹی ایل پی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے ووٹ بینک نہیں کرے گی. پریشانی ایم کیو ایم کی بڑھے گی, کیونکہ اب مزید جو ہے اس معاہدے کے بعد ٹی ایل پی مزید مضبوط ہوگی. وہ اپنے ورکرز کو, اپنے فالوورز کو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان کو کامیابی, ایک اور کامیابی حاصل ہوئی, ان کے لیڈرز رہا ہو گئے, ان کے مقدمات ختم ہو گئے, ان پہ کالعدم تنظیم کا جو ٹیگ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب بھئی اگر دسمبر یا جنوری میں لوکل باڈیز ہوتے ہیں تو ٹی ایل پی جو ہے کین گیو سرپرائز ریزلٹس, اس لیے کہ لوکل باڈیز تو بہت گراس روٹ لیول کی وہ ہوتی ہے. تو اگر ان کے کونسلرز یا کسی ایک جگہ پہ ان کے ناظم وادم الیکٹ ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی کامیابیاں ملتی ہیں تو یہ عام انتخابات میں مزید ملٹیپلائی ہوگا یہ سچویشن. اور ہمیں کیا پتا کہ اگر معاہدے پہ صحیح عمل نہیں ہوتا تو وہ اگلے الیکشن جو ہے ایک اور لانگ مارچ جی سردیوں سے پہلے وہ پھر یہاں پہ آ جائیں. جی بالکل, یہ اس کی کوئی گارنٹی, وہ کہہ رہے ہیں ہم گارنٹی دے رہے ہیں, لیکن اس ملک میں معاہدے جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہی وہ ہوتے بھی ہیں, پھر پامال بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. میں کوشش کر رہے تھے کہ ایل پی اس کی آئیڈیالوجی سے متعلق اور اس سے جو جڑی سیاست ہے, کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس ہے, اس پہ ہم بات کریں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس کے بعد پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ریپرزینٹیو ڈاکٹر عرفہ اقبال. اس وقت جو دبئی میں 2020 ایکسپو ہو رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپو
एक्सपो दुबई 2020 में पाकिस्तान का जो वहां पर फ्लोट है, यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स जो हैं सिर्फ 18 रोज में चक्कर लगा के जा चुके हैं। बड़ा खूबसूरत है जो तस्वीर से मैंने देखा है। इमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले एक्सपो दुबई के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पवेलियंस में पाकिस्तान का पवेलियन शामिल है। पाकिस्तानी पवेलियन के रंगारंग इंटीरियर के बायस आप देखें कि सिर्फ पहले दिन ही 8000 विजिटर आए थे, जबकि एक हफ्ते में ही 55,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर घूम फिर कर जगह को देखकर गए थे। ये जो पवेलियन है ये अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में है और पाकिस्तान में जो सियाहत है, कारोबार है, सरमायाकारी है, इसके मौके में उजागर किए जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरफा इकबाल साहब मौजूद हैं, पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड से ताल्लुक है। पंजाब इस हफ्ते जो है वहाँ पर अपना शोकेस कर रहा है। उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका जो है तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरफा। 2020 एक्सपो पंजाब वहाँ पे जा रहे, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या जो है वहाँ पे आप लोगों का इस वक्त एक्सपीरियंस है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस नहायत अहम इवेंट के बारे में मैं प्रोग्रेस अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपके तवस्सुत से और बहुत से लोगों को पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारी जो उम्मीदें हैं वो हमारी जो टाइटल है उससे बहुत क्लियर हो जाती हैं। एंड द टाइटल इज़ पंजाब इज़ गोइंग ग्लोबल। तो हम इसमें पंजाब का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया को दिखाना चाहते हैं और इसके हवाले से हम अपने SMEs को, स्टार्टअप्स को, दूसरे बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट में लेकर जा रहे हैं। और इस सारे में हम सिर्फ अपने बिजनेसेस पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप को, अपने प्रोविंस को, अपने मुल्क को शोकेस कर रहे हैं इस कम्युनिटी ऑफ 192 कंट्रीज में जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। कल्चर के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, FDI के हवाले से, ये तमाम वो एरियाज हैं जिस पे हम वहाँ जाकर फोकस करेंगे। हर सूबा अपने अपने वक्त पे जाके वहाँ पे अपनी जो वहाँ पे इनफरादियत है या जो अपने मंसूबे हैं या जो भी सरमायाकारी के मौके हैं उनके हवाले से वहाँ पे लोगों को अपनी तरफ रागिब करेगा, माइल करेगा। पंजाब का क्या प्लान है, आप क्या वहाँ पे शोकेस करने जा रहे हैं? देखिए, एक मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर कि दुबई एक्सपो 2020 इज नॉट अ ट्रेड फेयर। यहाँ पर एज सच प्रोडक्ट्स ले जाना और ट्रेडिंग करना इज नॉट द पर्पस। ये एक शोकेस एक्टिविटी है, 6 माह के मुद्दत के ऊपर ये होनी है। इसमें हर मुल्क ने अपना आप, अपनी प्रेजेंस, अपने स्ट्रेंथ्स को शोकेस करना है। जैसे मैंने अभी कहा, उसमें कल्चर भी है, उसमें टूरिज्म भी है, उसमें बिजनेसेस भी हैं। तो हम अपने तमाम तर जो हमने अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको इकट्ठा किया है और हम अपने कल्चर के हवाले से अगर मैं बात आपको कहूँ तो हम तमाम रीजन्स के कल्चर को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो ढोल है, भंगड़ा है, सराइकी बेल्ट है, कबायली बेल्ट है या हमारा चोलिस्तान है। तमाम जगहों का कल्चर हम वहाँ पर डेली बेसिस अपने कोर्ट यार्ड में जो पेविलियन के सामने है वहाँ प्रेजेंट करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर ये परफॉर्मेंसेस करेंगे। उसके अलावा हम अपने ग्लोबल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सब पे फोकस करेंगे। इन एडिशन टू दिस, जो मैं ने अभी कई दफ़ा बिजनेस की बात की, FDI की बात की, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो उसमें हम अपने स्टार्टअप्स को लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर हम उनका एक स्टार्टअप मूट करवाएंगे। हमारे 14 डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब हुकूमत के जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पर अपने मुख्तलिफ सेमिनार्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उसके अलावा हम तमाम चेंबर्स जो हैं पंजाब के उन सबसे राब्ते में हैं और उनका बिजनेस डेलीगेशन हमारे साथ जाएगा। उनके कुछ सेमिनार्स भी हम वहाँ अपने पेविलियन में करवाएंगे। ज़राअत पंजाब की रीढ़ की हड्डी का जो है वो की हैसियत रखती है, तो उसमें सरमायाकारी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, सो इस हवाले से कोई स्पेसिफिक प्लानिंग है पंजाब हुकूमत की? ज़राअत में हुकूमत पंजाब ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और इसके अलावा हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेकर आगे जा रहे हैं एक वाइब्रेंट अप्रोच के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ शेयर करूं तो इस वक्त पंजाब में प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत सी मॉडर्न फार्मिंग और मॉडर्न फार्म्स अपने यहाँ इस्टेब्लिश कर लिए हैं।
हुकूमत पंजाब के जो विजन के मुताबिक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर जा रहा है। हम रिसर्च के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, हम हाइब्रिड वैरायटीज पे भी फोकस कर रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्निक्स पे भी फोकस कर रहे हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हम दुबई एक्सपो में भी जा रहे हैं, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपना लायामल, अपनी प्लानिंग्स दुनिया के आगे रखना चाहते हैं। तो मल्टीपल सेमिनार्स हैं जो ये दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर और अलग अलग वहाँ पर पाकिस्तान पेविलियन में कर रहे हैं। और पाकिस्तान पेविलियन के बाहर भी जो हम एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट अपनी ये तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं अपने ये वहाँ पर रखेंगे उनके सामने। ख़ास तौर पे हम फुट एंड माउथ डिजीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इशू है जिसकी वजह से हमारा मीट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा पाता, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। और अपनी बाकी की भी जो हमारी इस वक्त फोकस मेन है हमारे और जिनके ऊपर हम पिछले कुछ अरसे से काम कर रहे हैं, वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सरमायाकारी जो है उसको आसान कैसे बना रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि लोगों को शिकायतें होती हैं, बहुत बैरियर्स हैं, रेड टेप होती है, तो इसमें आप लोग क्या इंसेंटिव दे रहे हैं लोगों को? बिल्कुल गुजरना पड़ता है बैरियर से, और मैं ये कहूंगी कि आई विल गो बैक टू द स्लोगन दैट आई रिसाइटेड इन द बिगिनिंग, पंजाब ईज गोइंग ग्लोबल। तो ये जो पंजाब ईज है, दिस इज फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से आप जानते होंगे कि पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजलो करम से 28 पोजीशंस जंप की 2019 से 2020 में, तो उसमें हम उसको फर्दर आगे लेके चल रहे हैं। और ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेकिंग इट फर्दर, हमने अब जीरो एनओसी पे हम बात कर रहे हैं पंजाब में, ताकि जो ज्यादातर हमें इन्वेस्टर्स आके कहते हैं जी हमें बहुत ज्यादा वक्त लग गया यहाँ पर और हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो अब हमारा फोकस इस बात पर आ रहा है कि इन्वेस्टर आए, हम उसको तमाम प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज करके दें और इसके जितना टाइम इन फॉर्मेलिटीज को करने में लगता है उसमें हम उसके काम को ना रोकें। इन्वेस्टर शुड जस्ट कम एंड स्टार्ट ऑफ, और बाकी एनओसीज हम उनको फैसिलिटेट करते रहें। तो ये जीरो एनओसी पॉलिसी या डिलेड एनओसी पॉलिसी को अभी हम इसके ऊपर यहाँ पर काम हमने शुरू कर दिया है पंजाब में। उसके अलावा हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मेरा ख्याल है कि पंजाब ने पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। तो हमारे पास इस वक्त 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हुकूमत के हैं और 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्राइवेट सेक्टर के हैं। इन इकोनॉमिक जोन्स में हम इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हम उन इन्वेस्टर्स को एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। ये जो इनका एक्ट है ये फेडरल का है और उसमें जो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं और जो उनके कैपिटल गुड्स पे ड्यूटी फ्री वो इंपोर्ट कर सकते हैं, दिस इज ऑल अंडर द फेडरल लॉ, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो प्रोविंशियल लेवल पर होती है। और हमारा जो अदारा, जो मेरा अदारा है जिसकी मैं CEO हूँ, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी जो प्रोविंशियल लेवल पे होती है उसका सेक्रेटेरिएट भी है। सो बीइंग सेक्रेटेरिएट ऑफ सेजा, PBIT इज मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स कि तमाम प्रोसीजर्स इन SCZs में स्ट्रीमलाइन हो जाएं। इन्वेस्टर्स यहाँ आएँ तो उनको जो माजी में दिक्कत रही भी है हम उसको एक्नॉलेज करके और उनको एड्रेस कर रहे हैं, ताकि मजीद ये परेशानियां इन्वेस्टर्स को ना आए और वो यहाँ पर आकर अपना काम करने पे फोकस करें, ना कि प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। हमारे साथ डॉक्टर अरफा इकबाल मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक बड़ा तारीखी फैसला आया है वनी के हवाले से, इस पे गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। विफाकी शरई अदालत ने एक तारीख साज फैसला दिया है और वनी की रस्म को गैर कानूनी करार दे दिया है। वनी की रस्म के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुख्तलिफ तनाज़ात के हल के लिए वनी या स्वरा की रस्में बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हैं। दरख्वास्त पर विफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मस्कान ज़ई की सरबराही में जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन पर मुश्तमिल फुल बेंच ने समाअत की और समाअत के बाद अदालत ने
قرآن اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کسی بھی نام سے رائج ونی کی رسم کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں جو جورسٹک کونسل ڈاکٹر محمد اسلم تھے، انہوں نے کہا کہ ونی یا سوارہ ایک قبیح رسم ہے جس میں کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے تلافی کے طور پر کم عمر لڑکیاں متاثرہ خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ ونی میں دی گئی لڑکی کے ساتھ متصابیانہ اور غلامانہ سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ ان کی شادی بھی ان کی مرضی کے خلاف کر دی جاتی ہے، جس میں انہیں قانونی حق مہر اور حق خلا سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں دیت یا خون بہا کی رقم لینا قابل قبول ہے، لیکن ونی یا سوارہ کی رسم شریعت کے خلاف ہے۔ کوشش ہم نے کی تھی کہ کچھ سٹیٹس نکالیں کہ کتنا اس ملک میں یہ مسئلہ ہے۔ رپورٹڈ کیس بہت کم ہوتے ہیں، تو ہمیں جو چند رپورٹڈ کیس ملے ہیں ان کی جو ہیڈ لائنز، ان کی تفصیلات ہیں، وہی جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ مظفر گڑھ میں بھائی کے جرم کی سزا 2 کمسن بہنوں کو ونی کر دیا گیا تھا، یہ 2021 مئی میں ہوا ہے۔ سوارہ کی رسم 6 سالہ بچی اس کو اب ذرا غور سے پڑھیں، صلح کے بدلے دلہن بننے سے بچا لی گئی تھی، اور یہ فروری 2021 میں واقعہ ہوتا ہے۔ بہاول نگر پسند سے شادی کی سزا، پنچایت نے لڑکے کی 13 سالہ بہن 13 ایئر اولڈ جو بہن ہے اس کو ونی کر دیا، یہ ستمبر 2018 کی بات ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ظلم کی انتہا، زیادتی کے بدلے زیادتی کا حکم تھا، پنچایت نے بہن کو ونی کر دیا۔ اور عورتیں جو ہیں یہ کس طرح سے جو آدمیوں کے جرائم کہہ لیں یا جو بھی ان کی غلطیاں، ان کی قیمت ساری زندگی ادا کرتی ہیں۔ علی پور میں پنچایت نے 14 سالہ لڑکی ونی کر دی، پھر پولیس نے اس میں انٹروین کیا اور پھر گرفتاریاں ہوئی تھیں اس حوالے سے۔ اور سب سے گھناؤنی خبر یہ جو اکتوبر 2012 کی ہمیں ملی ہے، جس میں قتل کے بدلے میں 13 لڑکیاں ونی کی بھینٹ چڑھ گئی تھیں۔ یہ ضلع ڈیرہ بگٹی کا واقعہ تھا، 2 قبیلوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، اور ایک شخص جب قتل ہوا تھا تو اس کے بدلے میں 30 لاکھ روپے جرمانہ اور اس کے خاندان کی 13 لڑکیاں ان کو ونی کیا گیا تھا، اور لڑکیوں کی عمریں 4 سال سے 15 سال تک کی مقرر کی گئی تھی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اب تو عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور یہ ایک جرم ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔